آئیے میرے ساتھ آج کی تلاوت سنتے ہیں مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 13واں باب۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے، مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اور پہلی آیت سے جب کلام کی تلاوت ہو تو سب کھڑے ہوا کرے، کوئی نیچے نہ بیٹھا ہوا کرے۔ کلام کی عزت کے لیے آپ کھڑے ہوا کرے جب بھی کلام کی تلاوت ہو۔ آج کی تلاوت سنتے ہیں 13واں باب پہلی آیت سے۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کے باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا۔ اس نے اسے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا، تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اس سے کہا، خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ پر جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آج کی بڑی خاص عبادت جو پاک جمعرات کی عبادت، جسے ہم مونڈے تھرسڈے کا نام بھی دیتے ہیں اور پاؤں دھونے کی رسم کے نام سے بھی مشہور ہے، آخری فصح کے نام سے بھی مشہور ہے، پاکشاہ کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی اس کافی ناموں کے ساتھ ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ ہولی کمیونین، پاکشاہ، لارڈ سپر، روٹی توڑنا، رفاقت، یہ ایسے تمام نام اس آج کی عبادت کے تعلق سے ہم اس کو نام دیتے ہیں۔ لیکن خاص جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز اس عبادت کے تعلق سے بیٹھی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ پاؤں دھونے کی خاص عبادت ہے، جس میں ایک ایسا رول ماڈل جو یسوع مسیح ہمیں دے کر گیا ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر تو یہی دیکھا گیا کہ اس عبادت کو جیسے جیسے دن گزرا، سال گزرے، اس کو ایک رسم بنا دیا اور ہم نے سمجھا کہ جیسے سال میں ایک کرسمس آتا ہے، ایسٹر آتا ہے، سال میں فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، سال میں شادی کی سالگرہ، تو جیسے یہ پاؤں دھونے والا بھی ایک ٹرینڈ ہے اور اس ٹرینڈ کو بس پورا کرنا ہے اور بس اس کے بعد آگے گڈ فرائیڈے کی طرف گزر جانا ہے۔ لیکن میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یاد رکھیے بائبل مقدس میں انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ آپ کی باڈی کا ایک ایک پارٹ جو ہے وہ خدا کے کلام کے لیے بڑا اہم ہے۔ اگر میں سر کی بات کر لوں
तो कलाम पाक में लिखा हुआ है, तूने मेरे सर पर तेल डाला और मेरा प्याला लबरेज होता है। सर अनॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब कभी भी किसी नबी को, पैगंबर को, रसूल को, काहिन को मसा किया गया तेल सर में डालते हैं, लिहाजा। और इसके बाद लिखा है, पौलुस कहते हैं हम में मसीह की अक्ल है, सर बड़ा अहम है। आंख की बात कर लें तो कलाम में लिखा है आंख बदन का चिराग है। जुबान की बात कर लें तो लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। कान की बात कर ले, लिखा हुआ है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से। नाक की बात कर ले तो खुदा ने आदम के नथनों में, मैं ये आपको बॉडी के पार्ट्स की बात बता रहा हूं कि आपके बदन का एक एक पार्ट जिसका जिक्र कलाम पाक में जिक्र हुआ है बड़े अहम है। आपके दिल की बात कर ले तो लिखा हुआ है खुदा इंसान के दिल पर नजर करता है। आपकी जुबान की बात कर ले तो लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। आपके हाथ की बात कर ले, लिखा हुआ है वो मेरे हाथों को जंग करना और उंगलियों को लड़ना सिखाता है। फिर लिखा है हर मर्द अपने हाथों को उठाकर दुआ किया करे। कमर की बात कर ले तो लिखा हुआ है पस कमर बांध कर। तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म का एक एक हिस्सा खुदा के कलाम के लिए बड़ा अहम है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट चेक करके देखें तो जब कभी किसी शख्स कोड़ी को पाक साफ करते थे, उसको उसकी दाहिनी आंख, उसका दाएं हाथ का अंगूठा और दाएं पांव का अंगूठा क्या करते थे, उस पर तेल लगाते, उस पर खून लगाते। इसका मतलब है आपके अंगूठे भी बड़े अहम हैं। सो आज हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बात कर रहे हैं किसकी? पांव की। किसकी बात करने लगे? लिखा है, गौर कीजिए, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत है। कैसी शानदार बात है। यीशु मसीह की मोहब्बत में फर्क नहीं आया। यीशु मसीह की मोहब्बत के बाद लिखे जैसी मोहब्बत वो क्या करता था, जैसी मोहब्बत वो रखता था आखिर तक क्या करता है। यानी कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में, कोई भी अंधेरा आ जाए, स्याह दौर आ जाए, हम गिर जाएं, नाकाम हो जाएं, मायूस हो जाएं, बीमार हो जाएं, बेवफा हो जाएं, उसकी मोहब्बत में तब्दीली नहीं आती। हालेलुया। उसकी मोहब्बत में, और उसकी मोहब्बत कैसी है? आखिर तक वैसी मोहब्बत है। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस किश्ती में डाल चुका तो जो से पकड़वाने वाले को था, लिखा शाम का खाना खाते वक्त, आज हम इसी यादगारी में है, शाम का खाना, रात का खाना, लॉर्ड सपर। लिखा है यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीजें क्या कर दी हैं। ओ क्या खूबसूरत बात है। अब यीशु जान गया कि मैं अपने उसी इख्तियार में, जलाल में वापस जाने वाला हूं। भाई इतनी इस कदर बाइख्तियार शख्सियत, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा मौजज़ा, जो सबसे हैरान कुन काम यह है कि लिखा है यीशु दस्तरखान से उठकर उसने कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। अच्छा लगता है हमारे लिए ये बातें सुन सुन के ना अजीब सा लगा, बस यार ठीक है हमने सुना है। लेकिन ये जब दौर की बात है, उस जमाना में लोग सैंडल यूज करते थे। उस जमाना में ये टफ टाइल नहीं थी, उस जमाना में कारपेट रोड नहीं थे, उस जमाना में सारे रेगिस्तान इलाके होते थे। और जब कोई बंदा घर से निकला करता था और जब वापस आता तो उसके पांव गर्द आलूदा हो चुके होते थे। लिहाजा हर घर में पांव धोने के लिए मटके रखे जाते पानी के। और घर में पांव कौन धोता था? जो घर में सबसे ज्यादा गुलाम, नौकर, मुलाजिम पांव धोते थे घर के अंदर। ये यहूदियों में कल्चर था
کہ یہودیوں نے اپنے گھروں میں نوکر رکھے ہوتے تھے, اور اگر نوکر نہیں تو جو گھر میں سب سے زیادہ نچلے درجے کا بندہ نا, اس کو پاؤں دھوئے, اس سے پاؤں دھوئے جاتے تھے, کیونکہ یہ کام غلاموں کا تھا, نوکروں کا تھا, ملازموں کا تھا, کنیزوں کا تھا, لونڈیوں کا کام تھا یہ پاؤں دھونا. اب جب یسوع مسیح بالا خانہ میں پہنچے تو ظاہر ہے سارے شاگرد جگہ جگہ سے اکٹھے ہو کر آئے, سب کے پاؤں اپنا گرد آلودہ تھے. اب سارے انتظار میں تھے کہ کون چھوٹا بنے گا. اور اگر آپ اس کا کبھی بیک گراؤنڈ پڑھیں تو یہ مرکز میں, لوکا میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس پاؤں دھونے سے پہلے ایک بحث چھڑی ہوئی تھی, ایک بحث لگی ہوئی تھی کہ ہم میں بڑا کون ہے, اور سارے شاگرد آپس میں بحث لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی بڑا کون ہے, ہم میں سے چودھری کون ہے, ہم میں سے سپر پاور والا بندہ کون ہے. تو پھر یسوع نے ان کو تعلیم دیتے ہوئے کہا تھا جو تم میں سب سے چھوٹا بنے. آئیے اس حوالے کو پڑھ لیجئے, میں پڑھنا چاہوں گا. یہ بحث کہاں پر چھڑی؟ اسی وقت, اسی شام یہ بحث چھڑی تھی شاگردوں میں. ذرا نکالیے لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے, اور ذرا پڑھیں گے اس کا 22واں باب. اگر آپ اس 22واں باب کو پڑھ دو, یہ پاکشاہ کے دن ہی یہ سارا معاملہ ہوا تھا, پاکشاہ کے دن ہی یہ بحث چھڑی تھی, اور یہ بحث کی وجہ سے یہ سارا عمل واقعہ ہوا تھا. لکھا ہے 22واں باب آیت نمبر 24, کیا لکھا ہے جی؟ اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی. غور کریں کیا لکھا ہے یہاں پر, ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے. بحث ہو رہی ہے پاکشاہ کے دن, عشاء بانی لینے والے ہیں, فسح منانے والے ہیں, لیکن آپس میں ساروں میں بحث ہے, تکرار چل رہی ہے. ہم میں بڑا. اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت جتاتے ہیں, اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں. مگر تم ایسے نہ ہونا, بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند, اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند ہو بنے. کیونکہ بڑا کون ہے؟ وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. غور کریں میرے عزیز پیارے بھائیوں, اب یہ بحث چھڑی ہوئی ہے. کیا بحث ہے؟ ہم میں بڑا. بحث کیا چھڑی ہے؟ ہم میں بڑا, ہم میں ریورنڈ کون ہے. ایک ہی مسئلہ ہے, ہم میں سینئر کون ہے اور جونیئر کون ہے. اور آج بھی یہی پرابلم ہے, یو آر جونیئر, آئی ایم اے سینئر. تو پھر یسوع مسیح نے نا ان کے ان سوالوں کا جواب منہ سے نہیں دیا, عمل کر کے بتایا. کیا لکھا ہے؟ یسوع دسترخوان سے اٹھا اور کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. سارے گونگے ہو گئے تھے, سب کا گھمنڈ چکنا شروع ہو گیا, سب کے خیال ایک دم سے پارا پارا ہو گئے. او بھائی, ہم سوچ رہے تھے پاؤں دھوئے گا پترس, پاؤں دھوئے گا یوحنا, پاؤں دھوئے گا توما, پاؤں دھوئے گا یعقوب, پاؤں دھوئے گا یوحنا. او بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ہم جس کو آقا کہتے ہیں, ربی کہتے ہیں, استاد کہتے ہیں, خداون کہتے ہیں, وہ یہی وہ کام کر رہے ہیں. یہ کرسچن منسٹری ہے, یہ کرسچن لا ہے. مسیحی لیڈر جو ہیں, لیڈر کی جو ڈیفینیشن ہے, لیڈر کی ڈیفینیشن ہے جو سنیے گا, جو ببلیکلی لیڈر کی ڈیفینیشن ہے, خادم لیڈر. اونلی لیڈر نہیں, یا اونلی خادم نہیں, خادم لیڈر. لیڈر یہ دو چیزیں ہیں. اگر آپ اونلی لیڈر ہیں یہ بھی نہیں, اگر آپ اونلی خادم ہیں یہ بھی نہیں. خادم لیڈر, ایک لیڈر میں خادم ہونا اور خادم میں لیڈر ہونا دونوں ضروری ہے. اب غور کریں یسوع مسیح نے کیا کیا. برتن پانی ڈالا, شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے, اور ساتھ ساتھ پاؤں پہنچ رہا تھا. جب شمعون پترس تک پہنچا
تو کیا لکھا ہے؟ وڈا لیڈر سے اے وڈا ہے نا پترس، تو پترس ہے اور میں کیا بناؤں گا تجھ پر اے لیڈر سجے. تو لیڈر صاحب نے کوئی خیال نہیں ہے کہ میں ہی تولا پہلے پیسے پاؤں اپنے آقا کے. کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ کہتا ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہے خداون کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو میں کرتا ہوں، سارے بولی کے لیے ہے، جو میں تو اب نہیں جانتا مگر سنیے گا. یسوع کا ہر کام، یسوع کے ہر کام کے پیچھے کوئی ریولیشن ہے. یسوع کے ہر کام میں، ہر بات میں بھید ہے. شاگردوں کو لگ رہا تھا کہ جیسے یسوع ہمارے پاؤں کی گرد صاف کر رہا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں دستور ہے کہ غلام اپنے آقا کے پاؤں دھوتے ہیں، تو جیسے ہمارے پاؤں بھی گندے ہو گئے ہیں تو یسوع مسیح آقا ہوتے ہوئے ہمارے پاؤں دھو. کہتا ہے جو میں کرن دیا تینوں نے سمجھ آنے میں کی کرن دیا. سنیے کیا لکھا ہے. جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر کیا لکھا ہے؟ جو میں کرتا ہوں تو اب مگر کیا کرے گا؟ انہیں کی دیکھی کیا. یسوع نے اس سے کہا تو میرے، پترس اس سے کہا تو میرے پاؤں اب تک کبھی. کہتا نہیں 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 خداون میں آپ کو اپنے پاؤں دھونے نہیں دوں گا. اگر یسوع کا جواب کیا ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. ہاللیلویا. کیا لکھا ہے؟ اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوں تو تو میری منسٹری کا حصہ نہیں، تو میرے ساتھ میرا پارٹنر نہیں، تو میرا حصے دار نہیں، تو میرا شریک نہیں، تو ہماری ٹیم کا نہیں. اچھا جدو آیا انہیں کل کی نا تو کی جواب آیا. وہ کیا کہتا ہے؟ شمعون پترس نے اس سے کہا خداون صرف میرے پاؤں ہی نہیں. لو ایتھے ویکھے پھر ایکسائٹڈ ہو گیا. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ خداون میرے پاؤں ہی نہیں کی کر، میرے ہاتھ بھی تو دے، سر بھی تو دے، مجھے پورا ہی تو دے. یہ ہے گل لیتے ہے نا. انہیں کہ اچھا یہ بات ہے. انہوں کو پھر جواب کیا یسوع سیدھا. یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے. ہاللیلویا. کی لکھا ہے؟ اور وہاں کی لکھا ہے آگے؟ اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت بلکہ کون کون نہا چکے ہے؟ میں وہ نہان دی گل نہیں کر رہا. آج نہا کے آئے ہو؟ ہاں میں دیکھو میں نہا کے آیا. میں ہو نہان دی گل کر رہا. کون کون نہا چکا ہے؟ پانی کے بپتسمہ سے کون کون نہا چکا ہے؟ ہاللیلویا. پھر آپ نے تالیاں مار لو. تو سنیے جو نہا چکا ہے اسے پھر کیا چاہیے؟ اسے سر دھونا ہے؟ نہیں. اسے ہاتھ دھونے ہیں؟ اسے کیا دھونا ہے؟ اب یہ پاؤں دھونے سے کیا مراد ہے؟ کیا یسوع مسیح کہہ رہا ہے یہاں پر؟ بیسیکلی سنیے یسوع یہاں پر پاکیزگی کی سچائی بیان کر رہا ہے. یسوع یہاں بیان کر رہا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے گھر سے نہا کر نکلتا ہے، اور جب وہ نہا کے نکلا کرتا تھا تو جب بازار میں جا رہا ہے، اپنی نوکری پہ جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، اور جب وہ سفر کر کے واپس آتا تھا تو دن کا سفر کرنے کے بعد اس کے پاؤں کیا ہو جاتے تھے؟ گرد آلودہ، دھول مٹی جم جاتی تھی. تو اس کو گھر میں آ کے کیا دھونے پڑتے تھے جی؟ سیم ایسے ایماندار کے ساتھ ہے. جب آپ توبہ کرتے ہیں نا، آپ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، آپ بپتسمہ لیتے ہیں، آپ کے گناہ دھل گئے ہیں، آپ کے گناہ پاک ہو گئے، صاف ہو گئے. اب آپ نے سفر شروع کر دیا یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا. آپ نے یسوع مسیح کے ساتھ اپنا سفر شروع کر لیا، اور آپ کو توبہ کیے ہوئے 1 دن 2 دن 1 ہفتہ مہینہ 2 مہینے اب یسوع مسیح میں سفر کرتے کرتے
آپ کی زندگی میں کمیاں آنا شروع ہو گئی. دنیا داری کی دھول مٹی آپ پر جم رہی ہے. دنیا داری, دنیا کی فکریں, ٹینشنیں, ناراضگی, حسد, غصہ, جیلسی, یہ چیزیں آپ پر گرد بن کے جم رہی ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر روز پاک ہونے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. ہم چند کام ہر روز کرتے ہیں, سنیے گا. کون کون اپنے گھر میں ہر روز برتن دھوتا ہے؟ جڑے تو کھان پیندے روز دھوندے ہو کہ ہفتے بعد ہی دھوندے ہو؟ ہاں جی. گھر میں صفائی کس دن کرتے ہیں؟ واش روم کب کب دھوتے ہیں؟ برش کدو کدو کرتے ہو؟ نہاندے کدے کدو؟ ٹھنڈ چ کدی؟ نہاتے کب کب ہیں؟ بتائیے گا. ہاں جی. ہر روز نہاتے ہیں, ہر روز کپڑے دھوتے ہیں, ہر روز صفائی ہوتی ہے, برتن دھلتے ہیں, ہر روز دان صاف ہوتے ہیں, ہر روز ڈسٹنگ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ہر روز گھر میں جھاڑو کیوں دے رہے ہیں؟ برتن کیوں صاف کر رہے ہیں؟ دانت کیوں مانجتے ہیں؟ اپنے گندے کپڑے کیوں دھو رہے؟ کیونکہ ان میں سے ڈسٹ پڑ گئی ہے. آپ کے دانت گندے ہو گئے, آپ کے گھر میں ڈسٹ ہے, برتن گندے ہیں. ان کو کیا کرنا ہے؟ ہر روز ایسے ایماندار ہے. یہاں یسوع یہی بات کر رہا تھا, جو نہا چکا ہے اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں جی. اسے ہر روز یسوع مسیح کے لہو سے دھلنے کی ضرورت ہے. لکھا یوحنا کے پہلے خط میں, اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا رہتا ہے. سنو میری گل, نجات ایک ہی بار ہے. ہاں جی. نجات میں کی کیا ہے؟ نہانا بھی, لیکن پاؤں روز روز دھونے جی. زندگی ہر روز واش ہونی ہے. پولس نے کیا کہا تھا؟ میں ہر روز مرتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ پولس یسوع مسیح نے کہا کوئی جو میرے پیچھے آئے ہر روز اپنی کیا اٹھائے. نکالی میں سارے حوالہ نکالی, بڑا خوبصورت حوالہ لکھا ہے متی کی انجیل میں. سنیے کیا لکھا ہے. متی کی انجیل چوتھا باب, متی کی انجیل چوتھا باب, بڑی بابرکت چیز لکھی ہے. نکالے 23ویں آیت پڑھی. کیا لکھا ہے 23ویں آیت؟ جی پڑھیے. متی کی انجیل چوتھا باب 23 آیت, جی پڑھیے. تمام گلیل میں پھرتا رہا. یسوع تمام گلیل میں کیا کرتا ہے؟ پھرتا رہا. آگے اور ان کے عبادت خانوں میں سنیے, یسوع مسیح تمام گلیل میں کیا کر رہے ہیں؟ اور ان کے عبادت کی لکھے عبادت خانوں گرجیاں جی جاندہ سی, اور گرجوں میں جا کے وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو بپتسمے دیتا ہے؟ جی نہیں, تعلیم دیتا, تعلیم دے رہا ہے. آگے کی لکھے اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا جی, اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری جی, اور ہر طرح کی کمزوری کو سنیے دور کیا کرتا لکھا رہا. ہے؟ عبادت خانوں میں جا کے لوگوں کی بیماریاں, آگے کی لکھے ہر طرح کی کیا کر رہے ہیں؟ کمزوری کو. مجھے بتائیے گا, توبہ کے بعد انسان گناہ نہیں کرتا؟ جواب نہیں, جواب صحیح نہیں ہے. توبہ تو بعد گناہ ہوندے نے کہ نہیں؟ تو اچھی بولو کیجئے. توبہ کرنے تو بعد غصہ ہوندہ ہے کہ نہیں؟ ناراضگی ہوندی ہے کہ نہیں؟ جیلسی ہوندی ہے کہ نہیں؟ حسد ہوندہ ہے کہ نہیں؟ کچیچیاں چڑھ دیا نے کہ نہیں؟ اور بولو کیجئے. چڑھ دیا نے, موڈ آف ہوندہ ہے کہ نہیں؟ تو ادھر وکیل اوڑے. اس کے لیے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. پاؤں دھونے سے مراد ہے اس سے ہمیں ہر روز پاک ہونا ہے. اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع ہر طرح کی کیا کرتا تھا؟ کمزوری. وہ کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے ہماری, کوئی ایک کمزوری, کوئی کمزوری بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہاں اگر آپ یسوع سے کہیں تو لکھا ہے خدا کے پاک روح میں, خدا کا روح ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے. جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت میں کیا ہو جاتا. اور یوئل کہتا ہے کمزور کہے کہ میں دل دا میں کمزور. کنوں کنوں پسند ہے؟ چکو ہاتھ. کنوں کنوں پسند ہے گیت والا؟
सदके जावां तुहाडे ते मैं तो किनू किनू पसंद है मजबूत में हुण दसो किनू किनू पसंद है दिल दा मैं कमजोर अमन सांभ के रखी तेनू सांभ के रखी क्या ख्याल है आपकी कमजोरियां कौन दूर करता है हमें यीशु मसीह के साथ जब सफर शुरू करेंगे तो आप गिरेंगे भी आप कमजोर ही होंगे लेकिन याद रखिए साधक के बारे में क्या खूब लिखा है साधक 7 बार भी गिरेगा वो गिरा नहीं रहता उसे खुदा फिर उठा देता है हालेलुया हालेलुया यही डिगने हैं गिरते हैं लेकिन हाँ पांव धोने से मुराद है यीशु फिर धोता है और धो के हमें पाक कर देता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो अपनी जिंदगी में जो चीजें हैं ना धूल मिट्टी इनको उतारिए एक हवाला में से पढ़िएगा पलूस के खत में से 2 ग्रंथियों 13वां बाब आयत नंबर 11 पढ़िए जरा क्या लिखा है 11वीं आयत 2 ग्रंथियों 13वां बाब आयत नंबर 11 जी पढ़ी क्या लिखा है जी गर्ज ए भाइयों खुश रहो कामिल बनो सुनिए गर्ज ए भाइयों खुश रहो आगे कामिल बनो 5 बारी बोलो खुश रहो कामिल बनो नहीं लफ्ज कामिल लिखा है कामिल बोलो 5 बारी कामिल बनो फिर कामिल बनो कामिल बनो कामिल बनो कामिल बनो कामिल बन सकते हैं लिखा है यहां पर क्या लिखा है क्या बनो पलूस ईमानदारों से कह रहे हैं चर्च आपसे कह रहा है क्या लिखा है पढ़िए कामिल बनो खुश रहो और आगे क्या करो कामिल बनो अब इस यहां पर कामिल का मतलब क्या है आइए एक और हवाला पढ़ के इस कामिल को जानिए मत्ती की इंजील बाब नंबर निकालिएगा मेरे साथ 4था बाब निकालिएगा उसकी 21वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है जी ये यहां पर पलूस किस कामल की बात कर रहा है मत्ती की इंजील 4था बाब आयत नंबर 21 पढ़िए क्या लिखा है जी और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं शुक्रिया लफ्ज क्या लिखा है क्या लिखा है जालों की क्या हो रही है वहां हमने क्या पढ़ा और कामिल के लिए जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब यह है मरम्मत करना पलूस कह रहा था ईमानदारों से अपनी मरम्मत करो जहां से आप फट गए हो जहां से आप बिखर गए हो जहां पर आप सुराख आ गए हैं रखने हैं टूट गए हैं उनकी क्या करो कईयों के रवैये मरम्मत होने वाले हैं बगड़ बिल्लियां बगड़ बिल्ले है ना एवं मुंह वड्या होंगे की भाजी की गल भैन जी मैनू चौल नहीं मिले मैनू जगह नहीं मिली तो तू पहले आना से ना हूं जो कल पंडी पीछे बह के आई कितने बह गई है ना कचीचियां की करना है अपनी मरम्मत करो की करो अपने रवैयों को क्या करें आज पांव धोने से मुराद क्या है ईमानदारों अपने आप नहा चुके हैं मैं नहा चुका हूं हमने बपतिस्मा ले लिया लेकिन अब हमें पांव धोने हैं जहां जहां प्रॉब्लम है जहां जहां हमारे बिगाड़ है उनको ठीक करिए ताकि हम कामिल पाक हो जाएं हालेलुया हमारी आदतों को मरम्मत होने की जरूरत है हमारे रवैये हमारी तबीयत हमारा मिजाज हमारे रिश्ते मरम्मत होने के कहीं ना तेरी मरम्मत होना रही यार तो मरम्मत के लिए फिर किसके पास जाना चाहिए हमें हाँ जी और कब कब जाना चाहिए हर रोज हालेलुया आप हर रोज आएंगे खुदा के पास दुआ में खुदावन यीशु आपको हर रोज पाक करना शुरू कर देगा और फिर आप कह सकेंगे अब मैं जिंदा ना रहा मसीह मुझ में जिंदा है फिर आप कह सकेंगे कि मैं मसीह की मांद बनता हूं तो मेरी मांद क्या करो अब चेक कीजिएगा ईमानदार की मरम्मत होने वाली है क्या बनो कामिल बनो सो मेरे अजीज हमने तौबा तो कर ली है
لیکن ہمیں ہر روز خداون کے حضور جھکنا ہے اور ہر روز پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. کی کرن دی لوڑ ہے؟ ہم مار دے پیروں تے چاویں مار دے انہاں کر کے ہے. اس زندگی جو چاویں مارو اپنے جیڑی کو میل چھل لگ. اچھا غور کریں, اگر آپ اپنے گھر میں سے ایک دن 10 نہ اتاریں, سیکنڈ ڈے بھی نہ اتاریں, تھرڈ بھی نہ, پھر کیا ہوگا؟ کرتے 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 میل کی کیا بن جائے گی؟ پھر کی ہوئے گا بھلا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر گوڈے گوڈے میل ہی ہوئے گی. پھر میل لینی نہیں کوئی, روز روز لائی جاؤ تو ٹھیک ہے. سو میرے عزیزو, ہمیں کیا ضرورت ہے جی؟ ہمیں پاک ہونا ہے. اور کب کب ہونا ہے؟ ہر روز. دوسری بات, یہ پاؤں دھونے کی بات جو ہے نا, یہ ہمیں عاجزی سکھاتی ہے. کیا سکھا رہی ہے؟ آج چھوٹا ہونا سکھا رہی ہے. اچھا کئی لوگ نا آج بڑے چرچ میں لوگ پاؤں دھوئیں گے, ٹڈو کھوٹے, ٹڈو کی نے ٹڈو کھوٹے تے دھون گے پیر. اور دفعہ ٹھڈ ٹھیک کر, اندر دل ٹھیک کر. اگر آپ کے اندر غصہ ہے, نفرت ہے, حسد ہے, تو آپ منافقت کر رہے ہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں, آپ گناہ کر رہے ہیں. پاؤں دھونے سے مراد ہے آپ دل سے عاجز ہو, آپ دل سے حلیم ہو, آپ دل سے فروتن ہو. یہ پیغام ہے. آج پاؤں وہ دھوئے یا پاؤں وہ دھلوائے جڑا دل صاف ہوئے. گندا مندہ دل ہے کہ نہیں دھونے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے, یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ کیا کرے؟ وہ سب کا کیا بنے؟ خادم بنے. کرنتھیوں کے اگر خط کو پڑھیں, پلوس رسول کہتا ہے, پہلا کرنتھیوں 9 باب 15ویں آیت, ذرا سنیے گا پلوس کی سٹیٹمنٹ سنیے گا. رسول اعظم نام ہے اس کا, لیکن اپنے خط میں لکھتا کیا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 9:15 کیا لکھا ہے؟ سنیے. لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا, اور نہ اس غرض سے یہ لکھا کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے, کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے. پہلا کرنتھیوں پڑھے جی, 9 باب. آج کی 15 باب 9ویں آیت جی, سوری 15 باب 9ویں آیت جی, پڑھیے. کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں. سنیے, میں رسولوں میں سب سے چھوٹا. پھر افسیوں 3:8 میں لکھا ہے میں مقدسوں میں سب سے کم تر ہوں. پھر پہلا تموتی 1:15 میں لکھا ہوا ہے میں گنہگاروں میں سب سے بڑا گنہگار ہوں. تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا نا, اپنے آپ کو چھوٹا کرتا گیا, حلیم کرتا گیا, عاجز کرتا گیا. حلیمی بہت بڑی نعمت ہے. لکھا ہوا ہے یسوع نے کہا میں دل کا فروتن اور میں کیا ہوں؟ حلیم ہوں. حلیم منہ کا حلیم نہیں, رویے کا حلیم ہونا ضروری ہے. اور جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے نا, وہ بیسیکلی ان کے اندر کا گھمنڈ ختم کر رہا تھا, اور ان کو بتا رہا تھا کہ یہ نمونہ جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں, یہ نمونہ تم نے بھی دینا ہے. ایک بہت بڑے لندن ٹائمز کے مختلف مصنفین سے ایک سوال کیا گیا لندن میں. انہوں نے مختلف لوگوں سے ایک سوال کیا, اور سوال کیا تھا کہ آج دنیا میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ تو سب کا جواب پتہ کیا تھا؟ جواب یہ تھا دنیا میں سب سے بڑی خرابی ہے محترم جناب میں ہوں. محترم جناب, محترم جناب کی بولو, خرابی کیا دنیا کی سب سے بڑی؟ آئیے نکالی. یسوع نے بھی کہا تھا دنیا کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی اس نے کیا کہا؟ مرکز کی انجیل نکالیے میرے ساتھ, مرکز کی انجیل. اور سنیے گا یسوع مسیح نے کہ آخر زمانہ میں جو ایک نشانی آئے گی وہ کیا تھی؟ مرکز کی انجیل 13واں باب اور آیت نمبر 6 ذرا پڑھیے گا. یسوع نے کہا تھا کہ آخر زمانہ میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی,
उनमें से एक साइन क्या था, पढ़िए मेरे साथ, मरकस 13वां बाब आयत नंबर 6 जी। वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं। सुनिएगा, बथेरे क्या कहेंगे, वो 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 आज हर बंदा पता है क्या कह रहा है, हर बंदा बड़ा बनना चाह रहा है, हर बंदा कह रहा है अच्छा परस्तार मैं हूं, अच्छा पादरी मैं हूं, अच्छा मुबशर मैं हूं, अच्छी बीवी मैं हूं, अच्छा शौहर मैं हूं, अच्छी बहू मैं हूं, अच्छी सास मैं हूं, अच्छा डायरेक्टर मैं हूं, अच्छा म्यूजिशियन मैं हूं। हर बंदा कह रहा है मैं अच्छी ब्यूटिशियन हूं, मैं अच्छा टीचर हूं, मैं अच्छा प्रोफेसर हूं। नहीं नहीं, जब आप कह रहे मैं हूं, ये मैं आपको ले डूबेगी। और कभी यीशु के सामने जाकर ये कहिएगा यीशु मैं हूं, तो वहां डिग पाना है उसके सामने जाके। क्यों? मैं हूं पता कौन है, ये खुदा है। हालेलुया। मूसा, अगर फिरौन तुमसे पूछे मुझे किसने तेरे पास भेजा, तो क्या बताना उसको किसने भेजा है? मैं, सानू मैं ही लै बैठी जे। वेख्या, मैं आया पुरपड़ थे है, पुरपड़ सच गया। वेख्या, मैं लीडिंग शुरू की थे है, मेरे जैसा उस्ताद कोई नहीं, प्रोफेसर कोई नहीं, अक्लमंद कोई नहीं। नहीं, ये चीजें घुमंड में हैं। एक दफा एक ना औरत चर्च में कलाम सुन रही थी, भाई साहब कलाम सुना रहे थे। कलाम सुनते सुनते खतून ने कहा पादी साहब मैं आज अपने गुनाह से तौबा करती हूं। भाई साहब कहते हैं क्या गुनाह है आपका? कहती है घुमंड का गुनाह है मेरे अंदर। कहते हैं कौन सा घमंड है? कहती है मैं 2-3 दिन पहले शीशे के सामने घंटा अपने आप को कहती रही तू कितनी सोहनी है, वे तेरे वाल कितने सोने ने, तेरी अखां भी तेरे हों, तो मैं अपने आप को कहती रही कि मैं बड़ी सोहनी है, मैं इस गुनाह से माफी मांगती हूं। आज भी कुड़ियां इंज कर दी ने शीशे खलो के, तेरे से तो है ही कोई नहीं, है ना? ये भी घमंड है। मेरे जे कपड़े तो किसी ने पाए नहीं होने थे, है कि नहीं? मैं नवा फैशन ही किया है, इथों बावां नंगियां करके मैं जाना अज। यह जो फैशन किन्ने किया अज वेखियो, मैं पिछों पिंडा नंगा करके आना है, यह किन्ने किया फैशन? मैं शलवारा तां चुक के आनियां ने, है ना? मैं करीदा भी तां ही चुक के आनी है, इथों किन्ने किया? ओ भाई छड़ दो चीज़ों नूं, की करन दे को वखरा जैसी। मुझे एक बंदा भाई साहब कहता भाई साहब साडा नाश्ता ऐद की सब तो वखरा ही जे। मैं की संघाड़े ने? ओ यार तुसी तो मजाक करते। तो मैं की हो नाश्ते च की केड़ी कुत्तों बुला लगी तेरी कि तुहाडे सब तो वखरा नाश्ता ही मेरा होगा। मैं अच्छा भाई ये की है, ये की है भाई जी? मेरे जे गिरजे चाहिए काम ही कितने कोई नहीं है। वो घमंड है, ये तकब्बर है, ये सब कुछ खुदा आपको देता है। इन सारी बरकतों के लिए, कामयाबी, सरफराजी, फतह के लिए सारा क्रेडिट यीशु को देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई बच्चे चंगा काम करते मेरे बच्चे तो मैं कहना बच्चे कि ने, फिर तो कहना भैड़ा का, मैं कहना तुहाडे ही ने, घमंड ने। और की कहता मां प्यो नहीं कहते तेरे ही नहीं, और चंगा काम होए मेरे ते गया ना। फिर ये भी की है जी? क्या ख्याल, ये क्या है? ये भी तो घमंड है ना। घमंड को जिंदगी से खत्म करके जो सारा कुछ करके ना उदो खुदा दे दुर की करया करो। जो खुदा तुहानू सरफराजी दवे, कामयाबी दवे, तो क्या करो है सारा कुछ खुदा ने किया है। आमीन, आमीन। कामयाबी किसकी तरफ से है? इसे जो कभी भी खुदा कुछ करे सारी तारीफ, जलाल, इज्जत, शौहरत खुदा को दिया करे, यही सबसे बड़ी नेमत है। घमंड को नहीं आने देना। मैं आखिरी बात करने लगा हूं। जूस एक नौजवान था स्पेन में, 21 साल उसकी उम्र थी।
اور وہ ایک مقابلے میں شامل ہو جہاں پر اسپین کے تیز رفتار بھیل جو تھے ان کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا. اس نے اپنے آپ کو ان کی ضرب سے, ان کے اٹیک سے بچانا تھا. اسٹیڈیم میں لوگ بڑے آئے اور اسپین کے سب سے تیز رفتار بیل کو وہاں پر اسٹیڈیم میں لایا گیا. اور یہ لڑکا جون جو تھا یہ بھی اسٹیڈیم میں تھا, 21 سال کا تھا. جب بیل بڑی تیزی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آتا نا تو جان فوراً سائڈ پر ہوتا اور اس کا حملہ, اس کا اٹیک کینسل ہوتا. تو عوام تالیاں بجاتی تھی, بڑا جوش کہ کیا بات ہے جی, جو لڑکا جان ہے جی بڑا کامیاب ہے. وہ بیل غصے سے بھر جاتا کہ میرا حملہ ضائع ہو گیا. وہ دوبارہ سے اپنا رخ بدلتا, پھر بھاگتا آتا ہے اور پھر اٹیک کرتا ہے. لڑکا پھر فوراً سے سائڈ پر ہوتا ہے, حملہ پھر ختم ہو گیا. ایک دم سے وہ بیل بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ لڑکا قابو میں نہیں آ رہا. وہ بار بار اٹیک کر رہا ہے لیکن لڑکا ہر بار کامیاب ہو رہا ہے. عوام تالیاں بجا رہی ہے, عوام داد دے رہی ہے, لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں. آخر لڑکے نے اپنی تلوار کو نکالا اور اس نے اس بیل کے پیٹ کے اندر زور سے وہ تلوار کو ڈھونڈ دیا اور اس کو ضرب لگائی اور بیل نیچے گر گیا. لوگوں نے تالیاں زور زور سے بجانا شروع کر دی. لڑکا تالیوں کی داد لے رہا تھا اور بڑا انجوائے کر رہا تھا اور لوگ اس کو داد دے رہے ہیں, لطف اندوز ہو رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اور وہ ہلا ہلا کے لوگوں کی داد ریسیو کر رہا ہے اور ایسے ایسے نعرے لگا رہا ہے کہ میں نے بیل کو گرا دیا. لیکن بیل ابھی تک مرا نہیں تھا. جب وہ عوام سے داد ریسیو کر رہا تھا نا, بیل پیچھے سے اٹھا, اس کے پیٹ میں تلوار لگی ہوئی ہے. اس نے بڑی زور سے اپنا سینگ جو تھا اس کی کمر کے اندر دھسیڑ دیا اور اس نے جب اس کو اندر دھسیڑا اور اس کی کمر میں سینگ دھسیڑ کے اس کو اوپر سے اٹھایا اور نے پٹک کے تھلے سے اٹھایا. وہ سینگ اس کے کمر سے ہوتا دل تک پہنچا اور چند ہی منٹوں بعد وہ لڑکا مر گیا. رائٹر کیا لکھتا ہے, کہتا ہے بعض دفعہ جب آپ زندگی میں کامیابی پاتے ہیں نا, آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے, کوئی آپ کو ترقی ملتی ہے, کوئی آپ کو برکت سرفرازی ملتی ہے, پھر آپ اپنے ہاتھوں پر بھروسہ کرتے ہیں, لوگ آپ کی داد دیتے ہیں, لوگ آپ کو واہ واہ کرتے ہیں, وہی گھمنڈ, وہی تکبر, وہی غرور آپ کو نیچے گرا دیتا ہے. اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ زوال سے پہلے تکبر ہے, اور پھر لکھا ہوا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو خدا کیا کرتا ہے. سو خادموں کا کام ہے حلیم رہا کرے, فروتن رہا کرے. جب سارا کچھ خدا دے, برکت دے, سرفرازی دے, اچھا کاروبار دے دے, تے تھلے چک جایا کرو. خدا کو یہ گھمنڈ نہیں پسند. یسوع مسیح پاؤں دھو رہا ہے اور نمونہ دے رہا تھا آپ کو. کیا نمونہ دے رہا ہے؟ عاجز رہا کرو, حلیم رہا کرے, کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے, پاؤں دھو کے یہ سبق دیا ہے, ہمیشہ اپنے سے دوسرے کو کیا کرو, اپنے سے دوسرے کو کیا کرو, بہتر جانو. سو میرے عزیز پیارے بھائیو, آج بڑا ضروری ہے, ہمیں ہر روز پاک ہونا ہے اور ہمیں ہر روز جویں جویں کملی پجے گی تیویں تیویں کی ہوئے گی. سارے بولو. تے پھل لگدا کیڑے درخت نوں پلا, تے جڑا پھل آکڑ جاندا کی ہوندا پلا, ہاں جی. اس لیے خدا کی تعریف کرے, عاجز رہا کرے. آمین, آمین.